بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا بھائی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انیتا حیرت سے گویا ہوئی۔ آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ آپ تو مجھے اپنی بیٹی اور گڑیا کہتے کہتے نہیں تھکتے تھے، اور آج آپ یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں؟ انیتا شدید حیرت اور غصے سے چلا رہی تھی، اور جوزف مسلسل مسکرا رہا تھا۔ ہاں، اس میں اتنا غصہ ہونے کی کیا بات ہے؟ منہ بولی بہن ہی ہو نا؟ استغفر اللہ، تم کون سا میری سگی بہن ہو جو اتنا حیران ہو رہی ہو؟ جوزف سے انیتا کی ملاقات فیس بک پر ہوئی تھی۔ فیس بک گروپ کا ایڈمن جوزف تھا، اور اس نے فیس بک پر کافی بہنیں بنائی ہوئی تھیں۔ انیتا کے علاوہ بھی 2 اور لڑکیوں کو انیتا جانتی تھی، جو انیتا سے پہلے جوزف کی بہنیں بنی ہوئی تھیں۔ وہ دونوں تو جوزف سے جان چھڑوا چکی تھیں، مگر انیتا پھنس گئے۔ جوزف شادی شدہ تھا، اور اس کی بیوی کا ڈیلیوری کے دوران انتقال ہو گیا تھا۔ نہ جانے کیسی سوچ لے کر وہ لڑکیوں کو لاڈ پیار سے چھوٹی بہنیں بول کر اپنے جال میں پھنساتا تھا۔ ماں باپ پہلے ہی انتقال کر چکے تھے، اور بہن کوئی تھی نہیں۔ سارا دن دکان چلا لی یا پھر فیس بک۔ انیتا کی جوفی سے 2 سال پہلے بات شروع ہوئی تھی۔ وہ یتیم تھی، اور اس کا کوئی بڑا بھائی بھی نہیں تھا۔ اس نے جوزف کو اپنا بڑا بھائی قبول کر لیا تھا، اور وہ اس کے گھر بھی آنے جانے لگا تھا۔ اس سے دین کی باتیں کرتا، اور نہ جانے اپنی مرضی سے جو چاہتا جدھر چاہتا دین کو گھما لیتا۔ اپنی مرضی کا ہی دین بنایا ہوا تھا۔ انیتا کی والدہ نے بھی اسے بیٹا تسلیم کر لیا، اور آنے جانے پہ روک ٹوک نہیں کی۔ انیتا اس کے ساتھ باہر بھی چلی جاتی۔ وہ بالکل بے خبر تھی، مگر جوزف نہ جانے کیسی سوچ رکھتا تھا۔ آج 2 سال بعد اس نے اچانک اسے شادی کا کہا۔ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ وہ جسے بھائی بھائی کہتی تھی، آج وہی بھائی اس کے سامنے جلاد بن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ عمر میں اس سے بڑا تھا، اور ویسے بھی وہ اسے بھائی مانتی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس کا سخت امتحان شروع ہو چکا ہے۔ رہتی تو وہ پہلے بھی امتحان میں ہی تھی، کیونکہ جوزف نہایت شکی انسان تھا۔ اس پر بہت شک کرتا، ہر وقت پوچھ تاچھ، فیس بک پر ہر کومنٹ تو کیا، لائکس تک پر نظر رکھتا۔ انیتا اس کی ان عادتوں سے پہلے ہی تنگ تھی۔ وہ اکتا جاتی، غصہ کرتی، کبھی روتی، مگر کیا کرتی؟ وہ باتیں ہی ایسی کرتا تھا کہ یقین کرنے کو دل چاہتا۔ اس کے بارے میں فکر مندی ظاہر کرتا۔ انیتا کو کبھی احساس بھی نہیں ہونے دیا کہ وہ سوچ کیا رکھتا ہے اس کے بارے میں۔ یہ سب لکھنا ناممکن ہے، اور یہ تو انیتا ہی جانتی ہے جس اذیت سے وہ گزری اور ابھی تک گزر رہی ہے۔ یہ میری آنکھوں دیکھی سچی کہانی ہے۔ اس سے شادی کی بات کرنے کے بعد جوزف نے اس کے انکار کے باوجود اس کی والدہ سے بات کی۔ والدہ کو بھی شدید صدمہ ہوا۔ وہ قطعاً اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھی۔ ان کے صاف انکار کے باوجود جوزف نے انیتا کو پریشرائز کرنا نہیں چھوڑا تھا۔ مسلسل میسیجز کر کے اسے ستاتا۔ مجھے پتا ہے تم راضی ہو مجھ سے شادی کے لیے، بس شرما رہی ہو، اس لیے کہہ نہیں پا رہی۔ انیتا، اپنے دل کی بات کھل کر کرو، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم بس اپنے دل کی بات بتاؤ۔ میں نے استخارہ کیا ہے، بہت اچھا آیا ہے، اور میں نے عالم سے بھی پوچھا ہے، اس نے بھی کہا ہے کہ لڑکی شرما رہی ہے، کہہ نہیں پا رہی، مگر اس کے دل میں رضامندی ہے۔ عجیب عالم ہے بھلا، کسی کے دل کی بات کیسے جان سکتا ہے؟ عالم الغیب تو اللہ ہے، صرف وہ جانتا ہے سینوں کے بھید۔ اسے نفرت ہونے لگی تھی اس نام نہاد بھائی سے۔ جب سے اس کی شادی کی بات ارسل سے چلی تھی، تب سے اس کے نام نہاد بھائی کا ڈرامہ شروع ہوا تھا، اور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ مسلسل بولتا اور اس کو ستاتا، اسے موقع ہی نہ دیتا کہ وہ کچھ کہے، اگر کہتی تو ناراضگی کا ڈرامہ۔ انیتا کی والدہ کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ مسلسل انکار کے باوجود بھی اس نے انیتا کی ایک نہ سنی۔ پھر نوبت بلیک میلنگ تک آ گئی۔ اگر تم نے مجھ سے شادی نہ کی تو زندگی برباد کر دوں گا تمہاری۔ جس لڑکے سے تمہارا رشتہ ہو رہا ہے اس کو بتا دوں گا، پھر تم سے کوئی شادی نہیں کرے گا۔ اس کا دماغ پھٹنے والا تھا۔ وہ کر بھی تو کیا سکتی تھی؟ خوفزدہ ہو جاتی، ماں کی حالت دیکھتی، اپنی چھوٹی بہن اور معصوم بھائی کو تکتی،
سوچتی میرا تو کوئی بھی نہیں جو اس سے لڑے، پھر خیال آتا اللہ ہے نا، جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے۔ یہی ایک امید کی کرن تھی جو اسے سکون دیتی، دعائیں مانگتی۔ وہ ارسل سے شادی کرنا چاہتی تھی، وہ خواب میں بھی جوسف کو اپنا ہمسفر نہیں بنانا چاہتی تھی، وہ جیسے بھی کر کے اس سے چھٹکارا چاہتی تھی۔ اب اس نے میسیجز دیکھنا ہی کم کر دیے، ہر وقت بس ایک خوف، کہیں ارسل کو نہ بتا دے، وہ چھوڑ جائے گا مجھے۔ ایک طرف جوسف کی دھمکیاں اور دوسری طرف ارسل۔ اب اس نے ایسے ہی جینا سیکھ لیا تھا، نہ جانے اب آگے کیا ہوگا، نہ جانے کتنی ہی لڑکیاں ایسے جھوٹے ڈرامے بازوں کی باتوں میں آ کے بلیک میل ہوتی ہیں، کتنی ہی لڑکیاں بھائی بھائی بولتے نہیں تھکتی، اور جس کو بھائی بول رہی ہوتی ہیں وہ دل میں کیا کیا غلط فہمی پالے ہوتا ہے۔ میری تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ بھائی صرف وہی ہوتا ہے جو آپ کا سگا بھائی ہوتا ہے، اس کے علاوہ نہ تو کوئی آپ کا بھائی ہو سکتا ہے نہ محافظ۔ باہر سب بھیڑیے ہی ہوتے ہیں، بس سب نے بھیس مختلف رکھے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا بھائی نہیں تو بھی کسی کو بھائی بنا کر اپنی کمزوریاں اس کے ساتھ شیئر مت کریں، کل کو یہی لوگ آپ کی انہی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کر آپ کو بلیک میل کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی تمام بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ اس میسج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ بہنیں اس عبرتناک کہانی سے سبق حاصل کر سکیں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔